حضرت حسین کی بیٹی سغرا کا خط۔ ایک اونٹنی سوار مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم سی بچی یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے، اور اس بچی کے یہ دردناک نعرے سن کر وہ سوار اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے پاک بی بی، تو کون ہے؟ سوار کے اس ہمدردانہ سوال سے سغرا کو کچھ حوصلہ ہوا اور فرمایا، بابا میں امام حسین کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں اور میرا نام سغرا ہے۔ وہ مجھے تنہا اور بیمار چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ہیں۔ میں بیمار ہوں، دوا دینے والا کوئی نہیں، دکھی ہوں۔ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد علی اکبر آ کر تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے اپنے والد کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا۔ یہ میرے نانا کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، مگر مجھے غریبنی کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل، اور اگر کوفہ تک نہیں جانا تو نہ صحیح، جہاں تک تو لے جا سکتا ہے مجھے لے چل۔ آگے کا مجھے راستہ بتا دینا، میں گرتی پڑتی، اٹھتی بیٹھتی اور ہانپتی کانپتی کوفہ پہنچ جاؤں گی۔ اگر تو اونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا تو نہ صحیح، میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ملنے کی خوشی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی۔ میں اپنی بھوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی۔ میں راستے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ مجھے بیمار سمجھ کر نہیں چھوڑنا، اگرچہ میں بیمار ہوں، مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیماری جاتی رہے گی، اور بہن بھائیوں کے ملنے کے شوق میں مجھ میں ہمت آ جائے گی۔ سوار نے عرض کی، اے سیدہ پاک، اگر میں نے تیرا خط تیرے باپ کو پہنچا دیا تو مجھے تو کیا انعام دے گی؟ سوار نے سمجھا کہ آج امام حسین کی اس بچی کی خدمت کر کے میری عاقبت سنور جائے گی، میرا دین کامل ہو جائے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور میدان حشر کی گرمی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ ملے گا، اور علی سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا۔ بیمار سغرا نے فرمایا، اے قاصد، میرے پاس سونے اور چاندی کے خزانے نہیں ہیں، لال اور جواہرات کے ڈھیر نہیں ہیں، ریشمی چادریں اور شاہی محل نہیں ہیں، پر پھر بھی اے خدا کے نیک بندے، اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا اور میری فریاد کو قبول کر۔ میں دکھی ہوں، میرا سہارا بن، اور میں بیمار ہوں، مجھے دوائیں کھلا۔ خدا تیرے بچوں کی عمر دراز کرے۔ میں مفلس ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 جوڑے کپڑے ہیں، یہ لے، تیرے بچوں کے کام آ جائیں گے، اور اگر میں کوفہ پہنچ گئی تو تجھے اور بہت کچھ تحفہ دوں گی، تیرے بچوں کے حق میں دعا کروں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ قاصد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ بچی بخار میں جھلس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی۔ قاصد نے بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا۔ وہ ہوش میں آئی تو پوچھنے لگی، کیا میرے ابا جان آ گئے ہیں؟ کیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا میرا ننھا سا بھائی اصغر بھی ساتھ ہے؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی، میں بھی خاندان نبوت کا گداگر ہوں اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کجابہ نہیں ہے اور تم بیمار اور کمزور ہو۔ ہاں، میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا، اور اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں اور میں ان کی دوا کے لیے ہی مدینے آیا تھا، مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہیں پہنچاؤں، اس وقت تک اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ یا اللہ، میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ ادھر سغرا کے قاصد نے دعا کی، ادھر خدا نے فرمایا، جبرائیل میرے پیارے حسین کی پیاری بیٹی سغرا کا خط لے کر یہ قاصد کربلا جا رہا ہے، زمیں کے پھیلاؤ کو کھینچ لو۔ ننھی سی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا، سمجھے کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے۔ غبار تیزی سے قریب آ گیا اور پھر اسی غبار سے ایک سانڈنی سوار نمودار ہوا۔ وہ قریب آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا
اور امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سر جھکایا اور قدموں کو بوسا اور عرض کی، یا امام آپ یہاں ہیں؟ وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہے؟ آپ تو کوفہ گئے تھے اور سنا تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ کلال نے جواب دیا، کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں ناموں سے رسالت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ سوار نے عرض کی، آقا میں مدینہ پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور فرمایا، میرے قریب آؤ، تم میری بیٹی صغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں بہت سا انعام دوں۔ بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور مجھ پر احسان کیا، اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے صغرا کا خط نکال کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ امام عرش مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ابا جان آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان آپ تو کہہ گئے تھی کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے ہیں پر نہ اصغر آیا نہ اکبر، اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں دیتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لو، بھائی اکبر کو بھیجو، مجھے آ کر لے جائے، اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلا لیتے ہوں گے، مگر میں تنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان بھی اور پھوپھی جی جا کر مجھے بھول گئی ہیں، بھولیں کیوں نہ، ان کے پاس اکبر اور اصغر ہیں اور اون و محمد ہیں اور ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی، مگر مجھ دکھیاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی، اور بھائی علی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وہ ویوہار کیا کرتے ہیں، تم نے تو کہا تھا کہ میں خود 1 مہینے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا، راستہ دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور لکھا تھا، ابا جی میں نے بھیا اصغر کے لیے کپڑے سلے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی، اب تو وہ چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین نے بیٹی کا خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا، بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے، جس بچی کا خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی صغرا ہے، اب میں تمہاری اس خدمت گزاری اور تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ ادا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں؟ گرمی کا موسم ہے، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پیاس تو ضرور لگی ہوگی، مگر افسوس کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ عمر بن سعد نے آج 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے، اور آج عین اس وقت جب کہ اون اور محمد دین کی آن پر قربان ہو چکے ہیں، جب قاسم اور عباس اسلام کی عزت پر نثار ہو چکے ہیں، جب علی اکبر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر شہید ہو چکے ہیں، جب اصغر کو حق و صداقت کی سربلندی کے لیے میری جھولی میں دم توڑ چکے ہیں، اور جب حسین بھی وہ اپنے عزیزوں کو شدت پیاس سے تڑپتا دیکھ چکا ہے، اور جب حسین بھی خود اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر تھک چکا ہے، اور جب حسین بھی خود بھی خلافت اسلامیہ اور امانت الہیہ کی حفاظت کی خاطر اپنا سر بھی کڑوانے کو تیار کھڑا ہے، اس وقت اگر حسین کی کوئی آخری خواہش تھی تو یہ تھی کہ آخری وقت میں اپنی بیمار بیٹی صغرا کو دیکھ لوں، اس لیے اے خدا کے نیک بندے، تو نے مجھ غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر اس خونی میدان میں آ گیا، آج تو نہیں کل اس احسان کا بدلہ حوض کوثر کے جام پلا کر ادا کروں گا، اور اب ایک نیکی اور بھی کرو کہ میرا پیغام بھی میری بیٹی تک پہنچا دو، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو جا کر بتا دو، اور کہنا اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم دفن ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکا ہے، اور جس اصغر کے لیے تم نے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ دم چھوڑ چکے ہیں، اور جن کو تو یاد کرتی ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، اور تیرا باپ حسین بھی چند لمحے کے مہمان ہیں، مگر یہ
گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا تھا اور چوم کر کھولا تھا۔ اے میری بیٹی کے قاصد، اب تم یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دیں اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کے قاصد کو ودا کر کے حضرت امام حسین علی اکبر کی لاش پر گئے اور کہا، لے اکبر، صغرا کا خط آیا ہے اور تجھے پوچھتی ہے۔ لاش علی اکبر سے آواز آئی، صغرا معاف کرنا، تجھ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکا اور افسوس میں جام شہادت پی چکا ہوں۔ پھر بیٹی صغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام اہل بیت رونے لگے۔ ایک کوہرام مچ گیا اور ایک حشر برپا ہو گیا اور ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی صغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ سلام ہو آل فاطمہ تم پر۔ امام حسین کے چاہنے والوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔